بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسربار سے میں اقبال انجو۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر جب سے چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت سے عوام کے اندر ایک ایسا شعور آیا، ایک ایسی لہر آئی کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم کیا ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے حقوق پہ کیسے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہمیں کس طرح سے یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں۔ اسی حوالے سے جو احتجاج، ریلیاں، جلسے جلوس اور عوامی لیول پہ بغیر کسی سیاسی قیادت کے جو عوام نکلی، انہوں نے ماضی کے آزاد کشمیر کے وہ تمام ریکارڈ توڑے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کہیں نہ کہیں کوئی احتجاج ہوتا تھا، چاہے وہ کسی مہنگائی کے حوالے سے ہو یا تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہو یا حکومت کی جو بیڈ گورننس ہے اس کے حوالے سے ہو، تو عوام ہمیشہ تقسیم رہی ہے۔ کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی رہے، وہ خاموش رہے، کچھ پیپلز پارٹی کے تھے تو وہ خاموش تھے، یعنی نون لیگ کی اگر کوئی کال ہوتی تو دوسرے نہ نکلتے۔ لیکن چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت جب سے آئی تو بجلی کے اندر جو غیر ضروری اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ناسمجھ آنے والا جو اضافہ ہوا، اس میں عوام نے وہ تمام سیاسی نظریات کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھا اور پھر وہ سارے کے سارے ایک ہو کر باہر نکل آئے، سڑکوں پہ نکل آئے اور طرح طرح کے ان کے مطالبات سامنے آئے۔ کہیں پہ وہ بل جلائے گئے، کہیں پہ جو بجلی کے کھمبے تھے وہ اکھاڑے جانے لگے اور کہیں پہ یہ آوازیں سننے کو ملنے لگی کہ ہماری بجلی ہے، ہمارا پانی ہے اور ہمارے ساتھ ہی ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں مفت بجلی دی جائے۔ جس میں چودھری انوار الحق صاحب نے بہت جگہوں پہ بڑے لطیفے بھی سنائے، بڑی باتیں کی کہ بجلی مفت کیسے ہو سکتی ہے، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ اپنے مفاد پہ ہیں، یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ بھی خواب دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس طرح سے اور بے شمار اس طرح سے چیزیں ہوئی۔ یہ جو مرکزی عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے نام سے جو عوامی ایکشن کمیٹی بنی، اس میں پورے آزاد کشمیر کے جو عام آدمی تھے وہ شامل تھے۔ اس میں وکلا تھے، صحافی تھے، تاجر تھے، عام شہریان تھے، سول سوسائٹی سے لوگ تھے، سیاسی نظریات رکھنے والے لوگ تھے، سیاسی رہنما اور سیاسی کارکن بھی اس میں شامل تھے۔ تو انہوں نے ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے پورے آزاد کشمیر کے اندر کمیٹیاں بنائیں اور وہ جگہ جگہ پہ دھرنے دے کر بیٹھتی رہیں۔ موجودہ جو ابھی 5 فروری کو پھر سے عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک احتجاجی کال دی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بجلی کے بل کسی صورت نہیں جمع کروائیں گے اور پورے آزاد کشمیر کے اندر جو مرکزی عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر ہے، اس کی قیادت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 5 فروری کو احتجاج کریں گے پورے آزاد کشمیر کے اندر، خطے کے اندر۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ جو 5 فروری ہے یہ آزاد کشمیر کے حوالے سے یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان اور آزاد کشمیر میں منائی جاتی ہے۔ اس 5 فروری کو جو یوم یکجہتی کشمیر ہے، اس کی ابھی ہسٹری میں یا بیک گراؤنڈ میں ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس دن آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ جو مقبوضہ کشمیر ہے کہ اس پار جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جاتی ہے اور اس میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اور ہاتھوں کی زنجیر کوئی کوہالے میں کہیں پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر، مظفر آباد، دیگر شہروں کے اندر یہ اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم ایک ہیں اور ہم جو بھارت کشمیریوں کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے یہ اقوام متحدہ اس کا نوٹس لے اور ہمیں یہ جو حق خود ارادیت ہے یہ ہمیں دی جائے۔ اسی حوالے سے جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور صدر استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس ہیں، انہوں نے ایک اپیل کی ہے ان لوگوں سے، عوامی کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران سے، ان سے یہ کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں، وہ بالکل آپ کا حق بنتا ہے یہ احتجاج کرنا، یہ مطالبات رکھنا، لیکن انہوں نے یہ اپیل کی کہ آپ کی یہ جو 5 فروری کے حوالے سے کال ہے اس پہ
نظر ثانی کی جائے اور اس پہ کوشش کی جائے کہ اسے کسی دوسرے دن کسی اور دن تک رکھا جائے، کیونکہ 5 فروری کو بقول سردار تنویر الیاس کہ ایک تو یوم یکجہتی کشمیر ہے، اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو پروگرام ہے استحکام پاکستان پارٹی کا، یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کچھ ایسے مبصرین کو اور کچھ لوگوں کو لے کے آئے گی، اور وہ آزاد کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بھی یہاں پہ سمبولک ہاتھوں کی زنجیر بنائیں گے، اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر یہ ظاہر کریں گے، یہ بتائیں گے پوری دنیا کو کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے سردار تنویر الیاس نے جو مرکزی عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران ہیں، جو ان کی قیادت ہے، جو ان کے ممبران ہیں، ان سے نظر ثانی کی اپیل تو کی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کیا جواب آتا ہے؟ کیا عوامی ایکشن کمیٹی والے جو عہدیداران ہیں، جو ممبر ہیں، وہ 5 فروری کو اپنے احتجاج کی کال کو واپس لیتے ہیں یا اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں، اور پھر پورے کشمیر کے اندر مل کر اس کا اظہار یکجہتی کریں گے؟ سردار تنویر الیاس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس طرح سے کیا جائے تو یہ جو میسج دنیا میں جائے گا، یہ نیگیٹو میسج جائے گا کہ ایک طرف اظہار یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کشمیر کے جو عوام ہیں، کشمیر کی جو عام آدمی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی، انہوں نے مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور دیگر جو آٹا ہے، جو یہاں پہ بہت سے ایسے مسائل ہیں، اس حوالے سے انہوں نے احتجاج کال کی، اور اس کا جو بھرپور فائدہ اٹھائے گا، سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک، دشمن ملک بھارت جو ہے وہ بھی اس کو ہوا دے گا کہ ایک طرف حکومت اظہار یکجہتی کر رہی ہے، لیکن اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کشمیری جو عوام ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے اور پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو عام زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ آسان کی جائیں، سہولیات دی جائیں، اور سبسڈی دی جائے آٹے کے اندر، پٹرول کے اندر، اور دیگر جو بجلی کے بل ہیں، بلات کے اوپر جو غیر ضروری ٹیکسز ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس کی یہ جو اپیل ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران ہیں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں، یا 5 فروری جو آنے والا ہے اس پہ کس طرح سے کشمیری یکجا ہوتے ہیں، اظہار یکجہتی کس طرح سے مناتے ہیں، اور کیا یہ میسج پوری دنیا میں پازیٹیولی جائے گا، یا پھر اسی طرح سے گروپوں میں تقسیم ہو کر ایک منفی میسج دیا جائے گا۔ ایک بار جن جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔